نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أو كما قال الله تبارك وتعالى. معزز خواتین اسلام، پردہ نشیں بیٹھی ہوئی میری ماں اور بہنوں، 15 روز قبل جب بیان کیا گا تو اس میں بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں، تو کئی چیزیں اس تعلق سے آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی. کئی چیزیں آپ کو بتائی گئی کہ اگر شوہر کوئی کام کہے تو اسے اب پوری ذمہ داری سے پورا کریں. اسی طرح بتایا کہ جب شوہر گھر میں آئے تو گھر کا رونا دھونا لے کر نہ بیٹھ جائیں، سمجھداری سے کام لیں. اور وعدہ کیا تھا کہ مزید باتیں آپ کے سامنے پھر بیان کی جائیں گی. عورتوں کی ذمہ داری کے تعلق سے یہ بات بھی ہے کہ عورت کو چاہیے کہ وہ حسن انتظام کے ذریعے اپنے گھر کو پروقار بنائیں. عورت جتنی عقل مند ہوگی اتنی ہی وہ اپنے گھر کے اندر ہر چیز ترتیب سے رکھے گی. بے ترتیب چیزیں پھیلا دینا، گھر کو گندا رکھنا، بچوں کو گندا رکھنا، خود بھی گندی بنے رہنا، اس چیز کا گھر برباد کرنے میں ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. گھر کی صفائی کے لیے کوئی قیمت بھی خرچ نہیں کرنی پڑتی. ہاں، وقت نکالیں، گھر کو صاف رکھیں، اپنے آپ کو بھی صاف رکھیں، اپنے بچوں کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ صفائی آدھا ایمان ہے. جب شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے تو ہمیں بھی صفائی سے محبت ہونی چاہیے. دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں جو یہ کہے کہ مجھے صاف ستھرا گھر اچھا نہیں لگتا، مجھے صاف ستھرا بچہ اچھا نہیں لگتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ہی ایسی بنائی ہے کہ صاف ستھرا ماحول، صاف ستھرے بچے، صاف ستھری بیوی ہمیشہ اس کے دل کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے. اور صاف ستھرا رہنے کے لیے کوئی بہت قیمتی لباس کی بھی ضرورت نہیں. ایک عام قیمت کا لباس بھی اگر عورت پہنے لیکن صاف ستھرا ہو، اس کی بناوٹ پرکشش ہو، تو وہ شوہر کے دل کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے. اس کو حسن انتظام کہتے ہیں. اپنے حسن انتظام سے اپنے گھر کے ماحول کو پروقار بنائیں، کفایت شعاری دکھائیں. اگر حسن انتظام نہیں ہوگا، لائٹیں جلتی رہی تو بل زیادہ آئے گا. اگر ٹوٹیوں سے پانی بہتا رہا تو پانی کا حساب کل قیامت کے دن دینا پڑے گا. اگر کھانا وقت پر فریج میں نہیں رکھا جائے گا تو کھانا خراب ہو جائے گا. اگر برتنوں کو صحیح ترتیب سے نہیں رکھا جائے گا تو وہ ٹوٹیں گے اور خراب ہو جائیں گے. بد نظمی سے بے برکتی ہوتی ہے، کام الجھتے ہیں، وقت ضائع ہوتا ہے، چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، نقصان بھی زیادہ ہوتا ہے. ہر چیز کو اپنی جگہ پہ
برابر صاف کر دینا یہ ایک اچھی عادت ہوتی ہے، تو عورت اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے، یہ بھی ذہن میں رکھے کہ وہ عورتیں جو فرما بردار ہوتی ہیں وہ اپنی فرما برداری کے ذریعے اور خدمت کے ذریعے شوہر کو اپنا تابعدار بنا لیتی ہیں۔ وہ عورتیں جو شوہر کی مرضی کو پورا کرنے کی کوشش میں رہتی ہیں، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ شوہر کے دل میں ان کے لیے اتنی محبت ہوتی ہے کہ پھر شوہر ان کی ہر مرضی کو پورا کر دکھاتا ہے۔ فرما برداری، خدمت گزاری، یہ وہ اچھی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے عورت اپنے شوہر کے دل کی ملکہ بن سکتی ہے۔ اس میں جو رکاوٹ بنتی ہے وہ انانیت ہے، ضد بازی ہے۔ ساری دنیا سے ضد کر لو، اتنا نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن شوہر کے ساتھ ضد بازی کا نقصان ہوتا ہے۔ کتنی بچیاں ہیں جو شوہر ہی کے ساتھ ضد کرتی ہیں، سارے لوگوں کے ساتھ نارمل رہتی ہیں، شوہر کے ساتھ ضد بازی بنا لیتی ہیں۔ تو شوہر کے ساتھ ضد کر کے دنگل کا اعلان مت کریں، انجام ہمیشہ اس کا برائی ہوتا ہے۔ عاجزی اللہ کو پسند ہے، عاجزی انسان کے مسائل کا حل بھی ہے۔ کوئی کام وقت پر نہ کر سکی، کوتاہی رہ گئی، کمی ہو گئی، تو معافی مانگ لینے میں کیا رکاوٹ ہے؟ غلطی کو مان لینے میں کیا پریشانی ہے؟ آگے سے ضد کر لینا، اپنی انا کا مسئلہ بنا لینا، جھگڑا کر بیٹھنا، بحث کرنا، یہ چیز پھر انسان کے لیے پریشانیوں کا سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو میری بہنوں، یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور شوہر کے ساتھ ضد بازی کا معاملہ ہرگز نہ کرے۔ کتنے گھر اجڑ گئے اسی چیز کی وجہ سے کہ شوہر کے ساتھ ضد کر رہی ہے، اور ذرا ذرا سی باتوں پہ شوہر کو ٹوکنا تو یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی۔ کبھی بھی اگر شوہر غصے میں ہو تو شوہر کے سامنے دلیل مت دیں، خاوند کو تانا مت دیں، یہ تو آگ کے اوپر تیل ڈالنے والی بات ہے۔ شیطان مردود یہی چاہتا ہے کہ شوہر غصے میں پہلے سے ہے، یہ اس کو اور غصہ دلائے، اور شوہر زبان سے طلاق کا لفظ نکالے۔ تو ذہن میں رکھیں کہ جب بالفرض بلا وجہ ہی شوہر ناراض ہو گیا تو غصے کی حالت میں کبھی اس کے سامنے دلیل نہیں دینی چاہیے، بلکہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اگر بولنا ہے تو نرم بولنا ہے، دیکھنا ہے تو محبت سے دیکھنا ہے، ایسا کہ دوسرے بندے کا غصہ ہی بالکل ختم ہو جائے۔ آج کتنی عورتیں ہیں کہ اگر شوہر نے ایک بات کی وہ آگے سے 4 بات کہتی ہیں، شوہر کے سامنے زبان چلاتی ہیں اور بات کو بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ کتنی عورتیں ہیں جو شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ شوہر بیچارہ رات میں 11 بجے 10 بجے کام سے آیا، باہر گیا تھا، گھر میں آیا، تو کتنی عورتیں آج بھی ایسی ہیں۔ یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اٹھ کر معلوم کریں آپ کو کھانا چاہیے، آپ چائے لیں گے، آپ کو کیا خدمت کی ضرورت ہے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ آج کی مائیں وہ اپنی بیٹیوں کو نہیں سکھاتی۔ سچائی یہ ہے کہ آج کی ماؤں کی خود کی تربیت نہیں ہے، انہوں نے اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ نہیں جانتی بیٹی کی تربیت کیسا کرنا ہے۔ بچی 4-5 سال کی ہوتی ہے تو ماں کو فکر ہو جاتی ہے زیورات کی، ماں کو فکر ہو جاتی ہے برتنوں کی، ماں کو اس کی بڑی فکر لاحق ہو جاتی ہے، لیکن اس بچی کا کس چیز سے واسطہ پڑے گا؟ اس کو کیا چاہیے؟ اس کو آگے جا کر شوہر کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے اور ساس کے ساتھ برتاؤ کیسا کرنا ہے، اگلے گھر میں جا کر اس کو کیسے رہنا ہے، یہ تمام تر باتیں مائیں سکھاتی ہیں، لیکن مائیں خود نہیں جانتی تو وہ بیٹیوں کو کیا سکھائیں گی؟ میری بہنوں، اسی طرح ایک عورت کی ذمہ داری ہے کہ لباس پہنو تو پرکشش پہنو،
पुरकशिश का मतलब ये नहीं होता कि आधा जिस्म नंगा हो, आधा जिस्म ढांपा हुआ हो। शरीयत के दायरे में रहते हुए औरत ऐसा लिबास पहने कि उसके जिस्म के ऊपर पुरकशिश लगे। बेढंगा लिबास पहनना, ऐसा लिबास कि जिसको देखकर बंदे शौहर जरा भी मुतवज्जे ना हो, ये अच्छी आदत नहीं होती है। आजकल औरतों ने अपना मिजाज बनाया कि शादी में जाएं, पड़ोस में जाएं, किसी रिश्तेदारी में जाएं तो शानदार से शानदार लिबास पहनकर जाएंगी, और शौहर बाहर से आया, शौहर के पास आपको रहना है तो बिल्कुल अपनी तरफ कोई तवज्जो नहीं होती, सफाई सुथराई का कोई ख्याल नहीं होता, और मुंह में बदबू और बदन में बदबू और कपड़ों से बदबू आ रही होती है। तो ये अच्छी चीजें नहीं होती, ये वो तमाम तर चीजें होती हैं जो शौहर को किसी दूसरे की तरफ माइल करती हैं। इसमें औरतों की ये बुनियादी गलतियां होती हैं जिसकी वजह से शौहर की तवज्जो उनकी तरफ से कम हो जाती है। इसी तरीके से ये बात भी याद रखें कि असल खूबसूरती कपड़ों से नहीं होती, कपड़ों से हुस्न में इजाफा नहीं होता, बल्कि जब नमाजों की पाबंदी की जाएगी और वुजू किया जाएगा, नेक अमाल किए जाएंगे और गुनाहों से बचा जाएगा तो चेहरे पे तकवे का नूर आएगा, और जब चेहरे पर तकवे का नूर आएगा तो अल्लाह ताला मासूमियत पैदा फरमा देते हैं और पुरकशिश बना देते हैं और शौहर को उसकी तरफ माइल कर देते हैं। आजकल औरतें अपने शौहरों की शिकायत करती हैं, जब तक तकवा नहीं अपनाओगी, जब तक अल्लाह से ताल्लुक नहीं जोड़ोगी, जब तक गुनाहों से दूरी नहीं होगी, अल्लाह की नाफरमानियां नहीं छोड़ेंगे और ये गीबतें, चुगलियां और बेपर्दगी, इन तमाम तर चीजों से अपने आप को नहीं बचाएंगे तो याद रहे कि शौहर का दिल आपकी तरफ माइल नहीं होगा। अगर माइल है तो बहुत जल्दी हट जाएगा। यह अल्लाह का एक निजाम है कि नेकी की वजह से अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं, तो इसकी तरफ आप तवज्जो रखें। इसी तरीके से एक बात जो और झगड़े का सबब बनती है वो बाहर घूमने की आदत है। आमतौर पर मर्द औरतों को घूमने की आदत डालते हैं। कई मर्तबा ये आदत औरतों को माँ बाप के घर से ही पड़ी होती है, बाहर घूमने की। ये बाहर घूमना इज़्दिवाजी जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदा है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि औरत जब बाहर निकलती है तो शैतान ताक झांक करने वालों को भी साथ लगा देता है। अब दो किस्म की मुसीबतें सामने आई। बाहर के मर्द होंगे जो उस औरत की ताक झांक में लगेंगे, और किसी को उसकी शक्ल अच्छी लग गई और यहां से गुनाहों के दरवाजे और गुनाहों के रास्ते खुल जाते हैं, बसे बसाए घर बर्बाद हो जाते हैं। तो इन चीजों से अपने आप को बचाना चाहिए। आजकल औरतों का ये मिजाज होता है कि शौहर बाहर गया, काम के लिए निकला, औरत अब फुला पड़ोसन के पास है, अब फुला पड़ोसन के यहाँ है, अब फुला के यहाँ है, फुला के यहाँ है। ये आदतें अच्छी नहीं होती। और ये बात समझ लें कि जिन औरतों ने ये आदत बना रखी है, कभी उसके घर कभी उसके घर, तो जिनके घरों में ऐसी औरत जाती है तो वो उस घर वाले भी ऐसी औरत से परेशान हो जाते हैं। अगर आपको किसी के यहाँ जाना है, कान खोलकर सुनो, तो थोड़ी देर के लिए जाना चाहिए। रोज रोज जाना और ज्यादा देर तक बैठकर बातें करना, ये अपने आप को दूसरों की नजरों में जलील करने वाला काम होता है। आप किसी के घर जाकर बैठ गए, आप 1 घंटे तक बैठे हुए हैं, अब उनके घर में न जाने आपस में क्या बात है। हो सकता है मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही हो या सास बहू में कोई बात हो रही हो। अब आप वहां जाके बैठ गई, और औरतें जाती क्यों है? मोहब्बत में थोड़े ही जाती हैं,
یہ دوسروں کے گھروں کی باتیں لینے کے لیے جاتی ہیں اور ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر بتاتی پھرتی ہیں. یہ اتنی گندی عادت اور غلط حرکت ہے. ویسے تو تسبیح بھی پڑھی جا رہی ہے اور نفلیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, لیکن اس میں بڑا مزہ آتا ہے. ادھر کی بات ادھر لگائی, ادھر کی بات ادھر لگائی, اسی میں مزہ لیتے پھرتے ہیں. آپ علیہ السلام نے تو خود فرمایا کہ روزانہ ملاقات کرنا چاہیے, اس سے محبتیں کم ہو جاتی ہیں. کہ کوئی آدمی اپنے گھر میں اس نے کچھ بنایا ہے, اس کے یہاں مہمان آئے ہیں اور نہ جانے وہ کس کام میں لگے ہیں, آپ ان کی چھاتی پہ جا کے سوار ہو گئے تو میری بہنوں آپ کو کوئی منع نہیں کرے گا. لیکن اگر میری بات پہ یقین ہے تو سمجھ لو کہ یہ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں ذلیل کرنے والا کام ہوتا ہے. آپ کے جانے کے بعد پھر باتیں ہوتی ہیں, یہ بھی کسی وقت آ جاتی ہیں, اس کو کتنی دیر بیٹھنا ہے کچھ پتا نہیں. تو اس طرح کسی کے اوپر مسلط نہ ہونا چاہیے. آپ ذرا خود سوچیں کہ آپ کے شوہر کی اور آپ کی لڑائی ہو رہی ہو اور کوئی پڑوس کی عورت آپ کے یہاں آ جائے, آپ کیا چاہو گی؟ تو یہ اچھی عادتیں نہیں ہوتی. کھانے پینے کے ٹائم پر کسی کے یہاں جانا, یہ باتیں تو اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے. بیٹا کھانے پینے کے ٹائم پر کسی کے یہاں نہیں جاتے. یہ چیزیں تربیت سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن آج کل ماں کی تربیت نہیں تو وہ اولاد کی کیا تربیت کر سکتی ہیں. تو باہر گھومنا اور گھومنے کی عادت ڈالنا, اب اس کے گھر ایسی عورت آپ تو میرے سے زیادہ جانتی ہیں. اپنے پڑوس میں اور محلے میں جھانک کر دیکھنا کہ اگر کوئی ایسی عورت ہوگی تو وہ عورت سب کی نظروں میں گری ہوئی ہوتی ہے, تو آپ اپنے آپ کو دوسروں کی نظروں میں کیوں گرا رہے ہو؟ روزانہ نہیں کہیں جانا چاہیے. آپ 1 گھنٹہ لگا دیں, آپ آدھا گھنٹہ لگا دیں. کسی کے گھر آپ گئے, ان کے یہاں کچھ عورتیں مہمان آئی ہوئی ہیں, آپ انہی کے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگ گئی. ارے سوچو وہ مہمان آئی ہیں, کیا پتہ ان کو گھر والوں سے کیا بات کرنا ہے, کوئی آپ سے الگ بات کرنا ہو, آپ دوسروں کی چھاتی پہ سوار ہو کر بیٹھ گئے. تو یہ عقل مندی نہیں ہے, دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے, یہ بھی گناہ کا کام ہے. لیکن ہم ان کو گناہ نہیں سمجھتے تو یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. آپ احتیاط کریں, بار بار جانا, دوسروں کی چھاتی پہ مسلط رہنا اور انہی چیزوں میں اپنے آپ کو لگا کے رکھنا, یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی. جب اگر کوئی آپ کے یہاں آئے, بار بار آئے, 1-1 گھنٹہ بیٹھ کے جائے, آپ اس کو برا سمجھتے ہیں, آپ کو اچھا نہیں لگتا, تو پھر آپ کسی کے یہاں خود ایسی غلطی کیوں کرتے ہیں؟ آپ خود کیوں جاتے ہیں کسی کے یہاں؟ آج کل عورتوں کا یہ مزاج بن گیا, بس یہ سوچ ہوتی ہے کہ مجھے سب کا پتہ رہنا چاہیے. ارے آپ نگراں ہو, آپ کسی کے وکیل ہو, اگر آپ کو کسی کے گھر میں لڑائی ہوئی, آپ کو پتہ لگ گیا, تو کیا آپ اللہ کی ولیہ بن جاؤ گی؟ دوسروں کی باتیں لینا, ٹوہ میں لگے رہنا اور جستجو کرنا, کسی کے یہاں مہمان آ گئے, کیوں آئے, کہاں سے آئے تھے اور کیا بات ہے, یہ تجسس کرنا قرآن میں صاف طور پہ منع کیا. یہ قرآن کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, وَلَا تَجَسَّسُوا, کہ تجسس نہ کرو. لیکن ہم لوگ برابر اسی چیز میں لگے رہتے ہیں اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی. تو اس کی طرف توجہ کریں. ایک اسی طریقے سے شوہر پر بلا وجہ کے شک کرنا. بعض مرتبہ شوہر کسی کام کی وجہ سے, کسی دین کے کام کی وجہ سے یا دوستوں کی وجہ سے گھر دیر سے آیا ہے, تو شوہر کے دیر سے آنے پر شک دل میں رکھ لینا اور اس کو تانا دینا, یہ تمام تر چیزیں گھر کو برباد کرنے والی ہوتی ہیں. آپ اس کو تانا دیں گی, وہ غصے میں آ گیا. ایک مرد ہونے کے ناطے اس میں غصہ بھی زیادہ ہوتا ہے. آپ بتلائیں, اگر آپ کا شوہر آپ پر الزام لگائے, آپ برداشت کریں گی؟ تو آپ نے شوہر پر الزام لگایا, آپ کا شوہر اس بات کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور الزام لگانا تو بڑی آسان چیز ہے, الزام تو آپ کسی پر بھی لگا دیں. دوسروں پر الزام لگاتے ہوئے کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ نظام آسمان سے چلتا ہے, نظام کا چلانے والا کوئی اور ہے.
آج کل عورتوں کو انہی باتوں میں مزہ آتا ہے، اس کی بات، ادھر کی بات اور ادھر کی بات، دوسروں کی باتیں بنانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اگر کل کو ہماری بات بننے لگی تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات دل کے اندر کیوں نہیں آتی؟ پھر سارا مزہ ناک کے ذریعے باہر نکل جائے گا۔ لیکن ان چیزوں کی طرف کوئی وہی نہیں جاتا۔ شوہر کے ساتھ ضد کرنا، اور وہ باہر سے آیا، نہ ناشتہ ہے نہ کھانا ہے، اس صبح کو اس کو آفس جانا ہے، نہ اپنے کپڑے دیے، نہ اس کو تیل صابن دیا، نہ آپ نے اس کی کوئی خدمت کی، اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ بس یہ میرا غلام بن کر رہے۔ ایسا کیسے ہوتا ہے؟ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج کل عورتوں کے نخرے آسمان پر ہوتے ہیں۔ اگر میاں بیوی میں کوئی بات ہو گئی اور شوہر روٹھ گیا تو آج کی بیوی چاہتی ہے شوہر معافی مانگے، آج کی بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرے قدموں میں گرے۔ ارے یہ عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ روٹھے شوہر کو منائیں، اس کی ناراضگی دور کریں۔ جب تک ایک دوسرے سے معافی تلافی نہ کر لیں، ایک دوسرے سے محبت نہ کر لیں، اس وقت تک نہ سونا چاہیے۔ غصے کی حالت میں ایک کا چہرہ ایک طرف ہے، دوسرے کا چہرہ دوسری طرف ہے، اس سے دوریاں بڑھتی ہیں، شیطان خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی جھگڑے کا یہ سبب بھی ہوتا ہے کہ شوہر برا ہوتا ہے مگر بیوی اس کی برائی کا ڈھڈورا پیٹنا شروع کر دیتی ہے۔ میکے بھی فون کر کے اپنی ماں کو بتا رہی ہے، آپ نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، سہیلیوں کو بتا رہی ہے، اپنی بہنوں کو بتا رہی ہے، بچوں کے سامنے باپ کی برائی کر رہی ہے، اس کے منہ کے سامنے بھی اس کو برا کہہ رہی ہے۔ جب آپ اس کی برائی کا اتنا ڈھنڈورا پیٹنا شروع کرو گی تو آپ اس کی نظر میں کہاں سے اچھی رہی؟ آپ نے تو ثابت کر دیا کہ برائی میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یاد رکھ کے ہمیشہ شوہر کی دوسروں کے سامنے عزت بڑھائیں۔ شوہر آپ کا دل دکھائے، آپ کو پریشان کرے، مگر پھر بھی آپ کی عادت یہ ہو، آپ کے اخلاق یہ ہو کہ دوسروں کے سامنے اس کا اچھا تذکرہ کریں، دوسروں کے سامنے اس طرح بات کریں کہ دوسروں کی نظر میں شوہر کی عزت اور مقام بڑھ جائے۔ یہ گھر آباد کرنے کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ آج کل عورتوں میں نہ جانے یہ برائی کہاں سے آ گئی کہ جب شوہر کے پاس ہوتی ہیں تو شوہر کے سامنے پوری تعریفیں کرتی ہیں کہ ہمارے گھر کے تو آپ کتنی تعریف کرتے ہیں، میری امی آپ کو اتنا یاد کرتی ہے، میرے بھائی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، اور جب گھر جاتی ہے پھر اسی شوہر کی ان کے سامنے برائیاں کرتی ہے۔ یہ مکاری پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں، آپ ان سے غافل نہ ہوں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ گھر سے باہر نہ جائیں۔ اسی طریقے سے شوہر کو کبھی ایسی پوزیشن پر لا کر کھڑا نہ کریں کہ یا تو وہ آپ کو رکھے یا اپنی ماں کو رکھے، آپ کو رکھے یا اپنی بہن کو رکھے، آپ کو رکھے یا آپ کے بھائی کے ساتھ آنا جانا رکھے۔ میری بہنوں، یہ اپنے آپ کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں۔ آج آپ کو سکون مل جائے گا، آج آپ کو مزہ آ جائے گا۔ سمجھ میں آیا؟ بعض عورتیں کہتی ہیں نا، یا تو میرے ساتھ رہو یا بس ماں کے ساتھ رہو، یا تو میرے ساتھ رہو یا اپنے بھائی کے ساتھ آنا جانا رکھو، یا تو میرے ساتھ رہو یا بس ایسا کرو۔ اس طرح کی پوزیشن پر لا کر شوہر کو کھڑا نہ کرنا چاہیے۔ آج اگر اس نے آپ کی بات مان لی ہے، وہ آپ کی باتوں میں آ گیا، تو یاد رہے وقت آئے گا، اس کا خمیازہ پھر آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی۔ میری بہنوں، سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مکاریوں کے ذریعے، جھوٹ اور فریب کے ذریعے آپ شوہر کو قابو نہیں کر سکتی۔ نیک اعمال کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے، اللہ کو راضی کرنے کے ذریعے آپ شوہر کو قابو میں کر سکتی ہیں۔ مکاریوں کے ذریعے اب ماں کی برائی، اب بہنوں کی برائی، اب اس کے بھائیوں کی برائی، یہ عورتیں جو کرتی ہیں، اس سے دوریاں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ جب کسی آدمی کا مزاج نفرت کا بن جائے گا تو آج وہ بھائی سے نفرت کر رہا ہے، اپنی ماں سے نفرت کر رہا ہے، تو یاد رکھو کل کو آپ سے بھی نفرت کرے گا، آپ کے بچوں سے بھی نفرت کرے گا، کیونکہ آپ نے اس کا مزاج نفرت کرنے والا بنا دیا ہے، یا آپ ہی نے بنایا۔
اس کا خمیازہ آپ ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں جو آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔ آپ دعا فرمائیں اور باتیں ذہن میں آئی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اور باتیں پھر آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔